السلام علیکم، میں ہوں شاہین ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے سوشل میڈیا سیل کے پیج پر میں آزاد کشمیر کے سابق صدر کو، سابق وزیر اعظم کو، سردار یعقوب خان صاحب کو ویلکم کہتی ہوں۔ سردار صاحب، آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، آپ تیسری شخصیت ہیں آزاد کشمیر کی۔ آپ سے بیشتر سردار عبدالقیوم صاحب، سردار سکندر حیات صاحب اور سردار یعقوب خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ ہماری ریاست کے وزیر اعظم بھی بنے اور صدر بھی بنے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ سردار یعقوب خان کا سفر کہاں سے شروع ہوا، اور آج جو سردار یعقوب خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو سفر کے بارے میں بتائیں، اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین ڈار صاحب، آپ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، اور آپ چونکہ بہت سینئر موسٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہماری اسپیکر بھی رہ چکی ہیں اور کام پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، اور ماشاءاللہ تجربہ آپ کا بہت ہے۔ میں ایک تو سب کو، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خوش بھی بہت ہوا گئے، بہت اچھا آپ نے ویل سیٹ اپ، اچھا ایک پوری ٹیم ہے۔ دوسرا، سب کو میں رمضان مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا، اور پچھلے عرصے میں بیمار بھی تھا، اللہ نے وہ بھی کرم کیا۔ صرف ایک بات کا افسوس ہے، جو میری زندگی کا ایک مشن ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اللہ پاک نے کرم کیا، دنیا کی ہر وہ نعمت جو ان دنیا کی جو نعمت ہے، اللہ نے، میں بہت خوش قسمت ہوں، صدی کا اللہ کا شکر ادا کہ میں سے ہر وہ نعمت اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ ایک افسوس ضرور ہے کہ کشمیر کی آزادی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری روح ہے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن میرے لیے بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی سیاسی سفر، تو بیسیکلی ہم سیاست نہیں ہے، ہمارے نسل، خاندان، خطے سے ہم ویلفیئر کے لوگ ہیں، بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1947 سے پہلے ہے، میرے آبا اجداد سے۔ اس وقت بھی انہوں نے مہاراجہ کی فوج ماری تھی، کہ اس لیے کہ جی وہاں یہ خبر ہوتی تھی کہ جناب امن ہے، تو میرے گرینڈ فادر تھے، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے کہ یہ امن ہے، یہ تو مہاراجہ نے کشمیری کو خریدا اور زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک میسج دیا تھا، یہ ابھی جو تولی پیر کے ساتھ گوڑی مار یہاں سے ہو کے جو 76 ہے، یہ ریڑے اور باغ کے سینٹر میں مہاراجہ کی فوج ماری تھی تیروں سے، اور انہوں نے اپنا نام بھی بتایا۔ پھر بعد میں مہاراجہ نے علی سجل میں آ کے ان کو شہید کیا گیا، اور یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اللہ کا کرم آپ دیکھیں کہ میرے بھائی تھے سدا زمان صاحب، ہم کوئی امیر گھرانے سے تعلق نہیں ہے، وہ کراچی جموں سے اسمبلی میں ہم پہنچے، اور ایک عام نارمل سے لوگ تھے، ہم سیلف میڈ، محنت مزدوری کر کے۔ تو ہم 83 میں میرے بھائی کونسلر تھے، سردار حاجی افسر صاحب، جو سودوزئی ٹرانسپورٹ تھی ہماری بہت بڑی، اس کے مالک تھے۔ پھر 85 میں میرے بھائی جو کراچی سے تھے، اسمبلی ممبر تھے، اور جنرل یاد خان، میں نے تحریک عمل سے آغاز کیا تھا، جو آپ نے بات کی۔ جنرل یاد خان صاحب 6-7 چیف ایگزیکٹو رہے، اور کمال آدمی تھے، ساری دنیا جانتی ہے۔ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جو کانسیپٹ دیا تھا، وہ جنرل یاد خان نے دیا تھا۔ تو بعد میں یہ سیاستدان ہم جتنے تھے، میں تو نہیں تھا، بزرگ تھے پرانی دوسری پولیٹک، انہوں نے ان کے راستے روکنے شروع کر دیے، ان کو فیلڈ میں نہیں آنے دے رہے تھے۔ تو مجھ پر ایک اللہ کا کرم تھا کہ میں بائی نیچر اور ٹائپ کا آدمی ہوں، تو میں اس وقت کراچی بیس تھا شروع سے لے کے محنت مزے، تو میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ آپ کونسلر بھی ہیں، تو یہ جنرل یاد خان کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، ایک نارمل کامن آدمی ہے، تو یہ آزاد کشمیر میں پارٹی بنائے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ اللہ جا کے خورشید صاحب تھے، آپ کو پتہ کہ خورشید بہت بڑے آدمی تھے، کشمیر کی تاریخ کے اگر بڑے آدمی تھے تو کیش خورشید تھے اس وقت۔ بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جیب میں 16 روپے تھے، ہاں، اور وہ ویگن پہ جا رہے تھے لاہور، اسمبلی سیشن اٹینڈ کر کے
تو بھائی صاحب اور وہ سارے آئے, انہوں نے یہاں ان کو اتارا, تو وہ یہاں سے ویگن پہ نکلے لاہور کی طرف, ان کے ساتھ یہ ہوا. تو میں چونکہ خوش قسمت ہوں, میری بہت ملاقات رہی بھائیوں کی وجہ سے, کیس خوشی محروم سے بڑا تعلق تھا. تو خیر بعد میں پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ کرم کیا. تحریک عمل میں وہ تھے, ہمیں کولیشنز کی حکومت دیکھنا, اس وقت 11 سیٹیں جنرل یاد خان لے گیا تھا, اور اچھی خاصی سیٹیں ہونے کے باوجود ہم حکومت میں کیس خوشی صاحب تھے, حکومت نہیں بنا سکے, چونکہ بہت سارے ایسے عوامی اور وہ بہت سارے طریقے تھے جس میں یہ اس وقت جو ہے نا یہ انوالومنٹ ہوئی, اور جس سے جو ہے نا جنرل یاد خان وہ جو نہیں حکومت نہیں بن سکی, اور یہ سارا سلسلہ ہوا. اب اس کے بعد سفر کا آگے تو 87 میں میری وائف کونسلر تھی. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آل دیوے جنرل یاد خان ہم پونچھ سے 3 دفعہ یہ سیٹ راولہ کوٹ کی سیٹ ہم اللہ پاک کے کرم سے پونچھ کی جو بیس ہے ہمارا ڈویژن ہیڈ کوارٹر, آج تک 1 to 1 کوئی ہم سے نہیں جیت سکا. غازی ملت بڑے آدمی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. صدا خالد صاحب بہت بڑے آدمی تھے, مگر وہ بھی خالد صاحب ایک دفعہ جو جیتے وہ بھی اس بیس پہ جیتے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ان کی کوشش تھی, الائنس کی شکل میں. جی ہاں. اور دوسری دفعہ یہ جو الیکشن تھا اس میں بھی نون لیگ, اور وہ آزاد کشمیر میں حکومت میں تھی نون لیگ, اس کولیشن سے یہ تھا. پھر پی ٹی آئی ان کے ساتھ, مسلم کانفرنس, جماعت اسلامی, یہ سارے. تو پھر 4 دفعہ میں 5 دفعہ یہ ملت اللہ جنسی کرے, وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے کیا تھا. پھر یہ میری بیٹی الیکشن لڑی, وہ جیتی. تو اللہ کا کرم ہے ہم پر, یہ چونکہ ہم خدمت کر رہے ہیں, لوگ ساتھ دے رہے ہیں. صحیح بات آپ کو کہنے یہ چاہتا ہوں کہ میں آج تک جو ہے نا اس وقت تک وہی پرانے لوگ جو آج زندہ ہیں, جو نہیں ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو ہماری کوشش ہے کہ کشمیر ایک بیس کیمپ ہے, اس بیس کیمپ کو اتنا مضبوط کیا جائے تاکہ دنیا میں یہ بات جائے کہ دیکھیں اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا. آپ بڑے کام کریں آزاد کشمیر میں تو ایک میسج آئے گا کہ ہندوستان وہاں مقبوضہ کشمیر میں مارے جا رہا ہے, اور آزاد کشمیر میں پاکستان بجٹ دے رہا ہے, اس لیے کشمیری پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. بالکل درست بات کی. سردار صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بات کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں, تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں. تو سردار صاحب اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی حکومت ہے, پاکستان کا اور کشمیر کا ٹوٹ رشتہ ہے. ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے, پاکستان میں جو سیاسی حکومت ہے اس نے جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور 5 اگست سے جو وہاں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, ان کا جو بھی زیادہ سے زیادہ کام یہی ہوا کہ یہ ایک ٹویٹر کر دیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ دیکھیں ایک بات یہ تھی کہ جو حالات سامنے آئے کہ جب خان صاحب نے UN میں تقریر کی تو لوگ بڑے خوش ہوئے. مسلم امہ پہ بھی بات کی, انہوں نے بہت کھل کر بات کی کشمیر پر, تو بڑے کشمیری خوش تھے, حوصلے بلند ہوئے. بٹ وہ تقریر کی حد تک ہے یا ٹویٹ کی حد تک ہے, بس دیٹس اٹ. تو اب بات یہ بن نہیں سکتی. اور اس کے بعد جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, زبردستی جو قبضہ کیا گیا, سب حالات سامنے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سوال حکومت کریں. ہم کشمیر کے جو ساتھ ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کے عوام ہیں, افواج پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ کوئی کسی وزیر اعظم کے ساتھ یا صدر پاکستان کے ساتھ کشمیری نہیں ہے, نہ وہ کشمیر, وہ تو پاکستان کی بات ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سفارتکاری جو طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے, اور کشمیری تو امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں پاکستان کی طرف. تو خان صاحب کی طرف سے تو یہی ہے کہ جی ہم نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, ہم ہندوستان کے ساتھ بات کرنے چاہتے ہیں. بھائی آپ بات کریں, بات میں رکاوٹ نہیں ہوتی, ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے. مگر کبھی ہندوستان نے بھی آپ کو کبھی کوئی آفر دی ہے؟ اور اگر اس دفعہ اس نے آفر دی ہے تو اس نے قبضہ کرنے کے بعد آفر دی ہے. تو پہلے تو بسم اللہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ مہربانی کر لیں, آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو 35A اور 370 ہے اس کو ختم کر لیں. تو اس میں فائدہ ہندوستان کو ہے. جو سمجھنے کی ضرورت ہے, وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا جو کشمیر کاز ہے یہ 1832 سے شروع ہوا, 1936, 1947, آج تک وہ کشمیری. دیکھیں ابھی بھی سرائی صاحب کے آپ جو ان کے ساتھ حشر ہو رہا ہے, آپ اس وقت بھی دیکھیں جو شبیر شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے,
آج ملک صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جو بھی مطلب آپ کوئی 100 اس وقت ہو رہی ہے، ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ بات سننے اور سمجھنے کی ہے کہ کیا اس طرح سے آپ کشمیر کو فتح کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی اس طرف، سیز فائر کی اس طرف، یہ جو بھارت ہے وہ اسلحے کے زور پر، وہ طاقت کے زور پر کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کو دبانا چاہتا ہے. لیکن جب ہم لائن آف کنٹرول کی اس طرف دیکھتے ہیں، آج جو نون لیگ کی حکومت ہے، آپ نے ذکر کیا اشرف سرائی صاحب کا، تو ان کی کوئی نماز جنازہ میں کوئی حکومتی نمائندہ نہیں تھا، اور اطلاع یہ ہے کہ مظفر آباد میں صرف کوئی 2 درجن یا 3 درجن لوگ تھے. تو یہ نون لیگ کی حکومت کا آخر مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کیا ان کا کوئی خاص ایجنڈا ہے، یا جو پہلے بھی کاروبار کے لیے انہوں نے قربان کر دیا تھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ حالانکہ فاروق حیدر صاحب ایک سینئر آدمی ہے. ہمیں تو بہت امید تھی، چونکہ فاروق حیدر صاحب کا بھی تعلق بھی آزادی اور اس بیس کیمپ سے ہے، ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں تھی. ہمیں یقین تھا کہ فاروق حیدر صاحب ڈٹ کے بات کریں گے، کھل کے بات کریں گے، اس پر تمام پولیٹیکل ساری لیڈرشپ کو آن بورڈ کریں گے، وہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے، حریت کانفرنس کو آن بورڈ کریں گے. اور اس طرح سے آج تک کوئی اس موجودہ اس سارے عرصے میں نے کوئی اس طرح کی سنجیدہ قسم کی کوئی کسی جگہ کوئی کانفرنس نہیں دیکھی، کوئی میٹنگ نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی نے کی، وہ جو کیا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ گیا کہ اس وقت یاسین ملک صاحب تھے، چودھری موجود صاحب پرائم منسٹر تھے، میں پریزیڈنٹ تھا، تو پورے پاکستان کی لیڈرشپ یہ حریت کانفرنس سب کو بلا کر اور آزاد کشمیر کی ساری لیڈرشپ کو کمپلیٹلی بلا کر کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی، اور اتنا بڑا سٹرونگ میسج گیا کہ خود یاسین ملک صاحب کہنے لگے کہ اب ہمیں وہاں جا کر کے آپس میں اکٹھا ہونا پڑے گا. کوآرڈینیشن کمیٹی بنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی یہ آزاد کشمیر میں حریت کانفرنس میں یا پولیٹیکل پارٹی گٹھی نہیں ہے، مگر آپ نے تو کمال کر کے دکھا دیا، اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو گیا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، ہماری ساری ٹیم تھی، سب نے کھل کر کشمیر پہ بات کی. تو یہ باتیں، اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو فاروق حیدر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، سردار عتیق صاحب بھی ہیں، رشید ترابی صاحب بھی ہیں، ساری حریت کانفرنس آج بھی ان تاک راتوں میں زرداری صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں کشمیر پر. جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی تو زرداری صاحب نے 1 گھنٹہ 2 دن کے اندر کشمیری لیڈرشپ کو بلایا اور کھل کر بات کی کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. کبھی کوئی وہاں پر یہ رکاوٹ نہیں تھی، کشمیریوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہوئے تھے. تو موجودہ حکومت پاکستان کی پی ٹی آئی کی آج تک میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی ہے کہ کبھی خان صاحب نے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیوں کو کبھی کسی ایک آدھ دفعہ میں نے سنا تھا کہ حریت کانفرنس، مگر ایسے نہیں ہونی چاہیے تھا. پھر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی تھی، نون لیگ کی حکومت بنتی تھی کہ بھائی آپ کشمیر پہ بات کریں. ابھی یہ تو اپنی جگہ پر ہے کشمیر، آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آپ سی پیک کا حصہ تھا ہمارا آزاد کشمیر کا، آج تک تو 0% رزلٹ ہے اس کا، اور بولنے والے کشمیری لیڈرشپ ایک بھی نہیں ہے. یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اخباروں میں روزانہ سرخی لگا ہم الیکشن جیتیں گے. عوام اتنے سادے نہیں ہیں کشمیر کے، ان کی جگہ کوئی ہوتا تو آج یہ جو انہوں نے مانسیرا، مظفر آباد، یہ کشمیر ویلی روڈ تھی، وہ پلندری سے ہوتی ہوئی جا کے کوٹلی، بھمبر، میرپور کو جاتی. کون سا انہوں نے ہمارا ایک پروجیکٹ نہیں شروع کیا؟ کوئی میں زبانی جمع تقریریں کر کے فوٹو کھنچوا کے ہم کہتے ہیں جی ہم یہ ٹوریزم کو یہ کر رہے ہیں، بوسٹ اپ کر رہے ہیں، ہم جناب یہ جو ہے نا کشمیر کو کریں گے. ایک سنگل بڑا پروجیکٹ نہیں کر سکے، ساری تباہی ہے. آزاد کشمیر پرائیویٹ سیکٹر تھا، ہائیڈرو پاور کا تھا، کھربوں روپے انویسٹ ہونے تھے فارنر، حرام لینے. نہ پاکستان میں کوئی سننے والا ہے، نہ آزاد کشمیر کی حکومت کو پتہ کہ ہائیڈرو پاور کرنا کیا ہے. اور بس وہی چائنیز ہیں، وہ اپنا کام شام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے کرتے رہیں. بٹ پرائیویٹ سیکٹر جہاں لوگوں کو انویسٹمنٹ آنی تھی، آزاد کشمیر کو اس طرف دھیان ہی کسی کا کوئی نہیں ہے. بے روزگاری کا طوفان مچا ہوا ہے. اچھا، سردار صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ جب وہ صدر پاکستان تھے تو وہ ہمیشہ کشمیر کی لیڈرشپ کے لیے اور تحریک حریت کی لیڈرشپ کے لیے اویلیبل ہوتے تھے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے سردار صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمٹمنٹ تھی، وہ کشمیر کے ساتھ تھی. قائد اعظم کے بعد بھٹو صاحب نے بڑا سٹیپ لیا. اچھا، بات ہو رہی تھی تحریک عمل کی، آپ کی اپنی سیاسی زندگی کے بارے میں، آپ بزنس سے کاروبار کی طرف آئے، تحریک عمل میں آئے، پھر مسلم کانفرنس میں گئے.
تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسا آپ کا؟ نہیں بہت اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا میرا پرابلم بھی ہے, میں خود واحد آدمی ہوں, سیاسی تو نہیں ہوں, ایک کہ میرا اپنا نیچر پرابلم ہے. میں ہمیشہ عزت, احترام, میں نے کبھی زندگی میں کسی پارٹی سے ووٹ چھوڑ نہیں مانگے, نہ مجھے پارٹیوں سے کوئی ووٹ کی تو مطلب پارٹیوں کے پاس میں خود پارٹیوں اللہ پاک کے کرم استغفر اللہ کہنے کا مطلب میرے لوگ اچھے ہیں, یہ پبلک کی بات ہے. تو میں مسلم کانفرنس میں گیا, میں بڑا شکر گزار ہوں, وہیں سے پہلا سٹیپ لیا, میں کامیاب ہوا, اسمبلی میں گیا, میں منسٹر رہا. بعد میں دوسری دفعہ جب میں دوبارہ ٹکٹ کے لیے اپلائی ہوا تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا, 2-3 دفعہ حادثے ہوئے تھے, اور پھر آپ پرائم منسٹر بن گئے. اور پھر اللہ کا کرم ہے پھر آزاد الیکشن لڑا. مجھے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں اپنی ساتھی لے کے کھڑا ہوا اور میں چاروں سیٹیں لے گیا. مطلب آج بھی یہ اللہ کرم ہے, میں آزاد, میرے ساتھ ساتھی تھے, ساری ٹیمیں تھیں, اور میں آزاد الیکشن لڑے, ہم سارے جیت گئے. تو کہنے کا مطلب وہاں بھی اچھا, میں کوشش یہ کرتا ہوں, میری ایمانداری سے یہی دل سے کہتا ہوں کہ میں خدمت خلق کروں, لوگوں کا کام کروں. پارٹیاں بالکل احترام کے لیے ہیں, نظریات اچھے ہونے چاہیے, مگر یہ کوئی سمجھے کہ وہ ہر وقت تعریف کرتا رہوں, وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں ایسا شخص ہوں کہ کہتے ہیں نا, ڈو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ. باقی کوئی یہ مجھے امپریشن دے کہ جی ہمارے پاس یہ ہے تو پارٹی کا ٹکٹ شکٹ, یہ تو میں ایک احترام اس لیے پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں. آپ کو فرق بتاؤں, اندر سے مجھے بہت آفریں ہیں, اللہ کا کرم ہے, اگر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. ایک بات جو پیپل پارٹی کی خوبی ہے کہ یہ ورکروں کی عزت احترام کا خیال رکھتے ہیں, اور پھر کشمیر پر یہ بالکل ڈٹ کے بات کرتے, اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہوگی تو میں ایز اے پریزیڈنٹ ڈائریکٹ بات کرتا تھا, چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں پرائم منسٹر, چاہے وہ وزیر امور کشمیر ہو, چاہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو, ناٹ پارٹی, کوئی بھی ہو, حکومت پاکستان میں کھل کے بات کرتا تھا. میں بعد میں نواز شریف صاحب تھے, ان کے ساتھ کھل کے بات کرتا تھا. میں کشمیری ہوں, میں کشمیریوں کا نمائندہ ہوں, تو میرا تو حق ہے کہ کشمیر کے آواز کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے بات کروں. تو اس لیے میں وہاں سے وہ آغاز ہوا. بعد میں وہ ٹکٹ نہیں ملے, پھر ہم پرائم منسٹر بن گئے. پھر وہاں پر نہیں ہماری میں نور لیگ, یہ کنونشن, ساری باتیں, تو بہت ساری باتیں, وہ اچھا نہیں لگتا ہے, وقت ختم ہو گیا, دفعہ گھر جو. اچھا سردار صاحب, آپ کو یہ سیاسی تجربہ بھی رہا مسلم کانفرنس کے ساتھ, پھر پاکستان پیپلز پارٹی, دونوں بالکل مختلف جماعتیں, ایک رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور ایک لیفٹ ونگ کو, ایک دائیں بازو کی جماعت ہے اور ایک بائیں بازو کی. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے کا نا ورکرز کی سنی جاتی ہے, تو بگڑے ہوئے ہیں ہم سارے, لاڈلے ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے. ہر جگہ جو دیکھیں میٹنگ ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی کچہری لگی ہوئی ہے. تو آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں دو بات, ایک تو یہ ہوا نا کہ جب میں مسلم کانفرنس سے تھا تو ایک گروپ بنا تھا جو نور لیگ کو ہم ابھی یہ سٹارٹ کرے تھے. میں نے کنونشن بھی کرایا تھا بہت بڑا پونچھ میں, راولا کوٹ میں, اور یہی تھا کہ ہم نے اب نون لیگ کو آگے لے کے جانا ہے. بعد میں فاروق حضرت صاحب تھوڑے سے ضرورت مند زیادہ تھے یا جو بھی پرابلم تھی, تو وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے انہوں نے سارے اپنے جو بات چیت کی تھی, چلنے اکٹھا کیا تھا, وہ تو ٹوٹ گیا. تو میں کچھ عرصہ رہا بالکل ہی اسی طریقے سے آزادی پنچھی تھا. تو میں سوچتا رہا کہ کیا کروں. تو مجھے وہ جو ایز اے پرائم منسٹر ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی جو پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ, اس وقت پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے اور زرداری صاحب تھے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کہیں میں نے ان کو ہمیشہ دروازے کھلے دیکھے, کشمیر پر بات کرتے ہوئے مجھے اچھے لگے, کھل کے بات کرتے تھے, اور کہیں گلگت بلتستان کی بات ہو تو ہم کھل کے بات کرتے تھے. تو اس طرح سے میرا جو آپس میں ملنا جلنا ہوا, تو بعد میں نے بہت مناسب سمجھا کہ ایک ایسا تعلق ہے, چونکہ میں ویسے بھی پلا پڑا جوان بھی سندھ میں ہی ہوا, تھرو آؤٹ لائف ہی میری سندھ کی تھی, کراچی میں بزنس رہا کراچی, ابھی بھی میں کراچی میں زیادہ ہوں. تو اس وجہ سے ظاہر ہے پھر وہ نیچر ایسی تھی کہ پیپل پارٹی کے ساتھ آگے, اور بڑے پرانے لوگ تھے, اس میں آپ بھی شامل تھی, کوشش سب کی تھی
کسی کارنر پر کھڑا ہو تو میری قسمت ایسی زوردار ہے. نہیں ہماری کوشش نہیں تھی. تو میرا قسمت ایسی زوردار ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کارنر نہیں بلکہ وہ فرنٹ پر ہی رہا ہوں, اور آئندہ بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کا, تمام جیالوں کا ایک مزاج ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, کیونکہ بھٹو صاحب نے ان کو یہ بات کہنے کا یہ ہنر دیا اور یہ ہمت دی, تو یہ اسی کا ثمر ہے. اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں رہی, محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے بھی رہی, اور ہم سب کی امیدوں کا مرکز ہے جو بلاول بھٹو زرداری سے. آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہ جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو آخر وہ کیا تبدیلی لائیں گے کشمیر کے لیے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے؟ بلاول بھٹو دیکھیں, ایک بات یاد رکھنا, میری اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج استغفر اللہ کا کرم اور لوگوں کی دعاؤں کے صدقے, جو سب دنیا جانتی ہے کہ کامیاب ترین پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیلتھ رہا, ہاؤسنگ کا رہا, میں ہائیڈرو پاور, انڈسٹری, سوشل, پتہ نہیں کتنی منسٹری بھی کافی ہیں. ایک بات یاد رکھنا کہ تجربہ جو ہے نا اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, اور وہ گھر سے ان کو ملو. بھٹو صاحب جو دنیا ساری گواہ ہے کہ بھٹو وہ بعد آدمی تھا کہ مسلم امہ کا لیڈر نہیں تھا بلکہ وہ پوری دنیا کا لیڈر تھا. وہ اس لیول کا تھا کہ امریکن, رشین, چائنیز, یورپین دنیا بھٹو کو مانتی تھی. اور پھر بھٹو صاحب نے جو بات کی تھی وہ کشمیر پہ بات کی تھی. چلیں, اس کے بعد محترمہ جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو انہوں نے بھی ہمیشہ جو بات کی, اور مجھے زیادہ ہے چونکہ مجھے جو OIC میں اور UN میں جانا ہوا کئی دفعہ ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے پریزیڈنٹ, تو میں آپ کو جو دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نسل ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ. جو وہاں پر میں نے سنا کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کشمیر کے لیے میر وائز عمر فاروق صاحب نوجوان تھا, 18, 20, 19 سال کا, تو میں نے سنا کہ وہ انگلی پکڑ کے تو وہ پورے دنیا کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹوں کے پاس گئی کہ ملاقات کروائی کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ کشمیریوں کی نمائندگی کرے گا. اب یہ چیزیں جب میں نے بھی سنی تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ واقعی یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے ہو رہی ہیں کہ کشمیر پر اتنا پرسنل انٹرسٹ لینا. پھر اس کے بعد یہ جو میں ایز اے پرائم منسٹر بنا, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں, آپ کو پتا پاکستان میں آتی ورکنگ میں ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے. پھر جب پریزیڈنٹ بنا تو زرداری صاحب و فریال تالپور انہوں نے کہا کہ کر گزرو جو کر سکتے ہو کشمیر میں, کشمیر آزاد صرف ایک بات پر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کشمیر کو اٹھاؤ, میڈیکل کالج, یونیورسٹیز, لوگوں کو روزگار, انفراسٹرکچر. 70 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, یہ کوئی مائی کا لال کر نہیں سکتا, نہ آئندہ کرے گا. اس لیے کہ اتنا جاندار فری ہینڈ دینا, اور اسی وجہ سے یہ ہوا نا, آپ دیکھیں نا کہ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں تھا, آزاد کشمیر میں ایک یونیورسٹی تھی میرپور کی, مظفر آباد کی, اور باقی سارے کیمپس تھے. اور میرپور کی یونیورسٹی وہ بھی, اس کی بھی انجینئرنگ کانٹریکشن نہیں ہوئی تھی, وہ بھی منظور شدہ اس طرح سے نہیں تھی. اب آپ دیکھیں کہ جس اتنے کم وقت میں میڈیکل کالج وہ بنے جنہوں نے پاکستان سارے کو ٹاپ کیا, 2 میڈیکل کو, سارے آرمی میڈیکل, سارے راولپنڈی میڈیکل, IU میڈیکل. تو یہ تو کشمیر کے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ان کو احساس ہونا چاہیے خدا کے واسطے کہ ہماری سب کی عزتوں میں اتنا بڑا اضافہ ہوا. اب آپ دیکھ لیں کہ یونیورسٹیاں دیکھ لیں, باغ وومن یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, پونچھ یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, کوٹلی یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, فارورڈ کوٹا کیمپس آپ کے, آٹیاں فاروق صاحب کا ایریا یہ آپ کے سامنے کیمپس, اور پھر اسی طریقے سے نیلم آپ کے سامنے, منگ جہاں زندہ کھالیں کھنچوائی گئی سبزی وہاں اس کے نام سے کیمپس بنا. اور وہ جو میرپور کی اس کو مکمل ایون مطلب دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھے. پھر ایئرپورٹ میں نے ایز اے پرائم منسٹر انٹرنیشنل ایئرپورٹ منظور شدہ نوٹیفیکیشن میرپور کا تھا. زرداری صاحب قاہرہ صاحب منسٹر تھے کشمیر افیئرس کے, تو بٹھا کے میٹنگ کی تو کہنے لگے کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں بنائیں اور کشمیر ایئر لائن چلائیں تاکہ جہاں دنیا میں اترے تو پتہ چلے کہ کشمیر ایک ملک ہے. تو یہ ایسی باتیں تھیں. تو آج اللہ کرم ہے, آپ سارا ایشین ڈیولپمنٹ ساری پونچھ میں لے گیا,
آزاد کشمیر میں سارا آپ سڑکیں دیکھیں ہماری سڑک یہ حالت. ابھی میں اس لیے رونر ہوتا ہوں کہ بھئی یہ جو آپ کا سی پیک کا تھا اس پہ جو آپ نے اپروول لی ہوئی تھی ہمارے منصوبوں کی, اگر کوئی جاندار پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا تو آج تو آدھے سے زیادہ کام شروع ہوتے. بالکل. سردار صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں نہیں دور خدمت میں ڈیلیور کیا. وہ شعبہ تعلیم ہو, وہ ہیلتھ ہو, وہ انفراسٹرکچر ہو, وہ ٹورزم ہو, یا لوگوں کو روزگار دینے کا ہو, یا ہائیڈرل پاور کا ہو. تو سردار صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کم وسائل کے ساتھ اتنے بڑے اسٹیپ لیے, ایجوکیشن کے شعبے میں ہم نے ایک انقلاب برپا کر دیا, بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے, مین سڑکیں بنائی, لنک روڈز بنائے, لوگوں کو روزگار دیا. اور ہمارے دور میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے کوئی 1.25 لاکھ لوگ آتے تھے, اور جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا آخری مہینہ تھا تو 10.5 لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا نیلم کا. تو پھر لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری ہو گیا تھا؟ نہیں, کوئی دیکھیں, ایک میری بات سن لیں. ہمارے یہاں سوچ فکر کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. پہلے پاسپورٹ آفس کتنے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ پاسپورٹ آفس میں کتنے بنائے؟ یہ ساری دنیا نادرا کے آفس سارے بنائے. آج جو دنیا اس وقت, آج عمران خان بھی کہتا ہے مجھے بہت فخر ہے اوورسیز والوں پر. تو اوورسیز کا سٹارٹ کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے کیا تھا. یہ پاسپورٹ دلا ہر جگہ پر کر کے باہر بھیجنے کے لیے محترم بینظیر نے کیا تھا. اب ان چیزوں کو تو دنیا نہیں سوچتی, دنیا نہیں مانتی اس طرف. لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں. اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب نیلم میں جو کام ہوا, نیلم کو ڈسٹرکٹ میں نے دی, اس وقت سکندر یاد صاحب تھے, مفتی منصور منسٹر تھا, میں منسٹر تھا, اور میرے ساتھی تھے چودھری, ہم تکڑے منسٹر جاندار, اور اس وقت ہم نے ان کو ڈسٹرکٹ بھی دی اور بعد میں یونیورسٹی کا کیمپس بھی دیا. اور یہ ساری بڑی مین روڈ میں نے اپنے وقت میں, یہ جو آپ کا یہ جو سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, جب میں پرائم منسٹر بنا 2009 میں, تو پہلے تو نہیں کر سکے تھے. 2005 کا زلزلہ تھا. یہ تو سارا مظفر آباد, باغ, پونچھ, جتنی ساری دنیا گواہ ہے. آج کنہ نسیم محروم یہاں نہیں ہے, وہ دنیا سے چلا گیا. منسٹر سارے یہ جو ہے, یہ انوار الحق ہے, یہ سارے ہی لوگ موجود ہیں. موسٹلی وہ ٹیمیں آج بھی اسمبلی میں, منسٹر میں, یہ میرے وقت سارے میں نے کروائے. یہ جو آپ نلوچی پل دیکھ لیں مظفر آباد کا. تو اب لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ انہوں نے جی وہاں, تو اب ان کو مزہ آ گیا, نیلم کا بھی آ گیا, ہوتا ہے. مگر انہوں نے چاہیے, چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ سمجھدار بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. آزاد کشمیر کی تعلیم کا ریشو بھی بہت اچھا ہے. اور اوورسیز میں سب سے زیادہ جو اس وقت فارن ایکسچینج بھیجنے والے وہ کشمیری ہیں, اور ان کا نام لینے کے لیے کوئی تیار ہو, شکریہ تو کہو, ان کو شاباش تو کہو. اور جہاں بھی کشمیری گیا اس نے عزت احترام پاکستان کا بھی نام کمایا اور کشمیر کا بھی. اب یہ الیکشن آ رہے ہیں, تو جی وہ الیکشن کی تو ہم نے آپ سے لازمی بات کرنی ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے اپنے جو انتخابی امیدواروں سے انٹرویو بھی مکمل کر لی ہیں, اور اطلاع یہی ہے کہ عید کے فوری بعد چیئرمین صاحب آ رہے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ٹکٹ اناؤنس ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2021 کے الیکشن جو جولائی میں ہو رہے ہیں وہاں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے جی, اللہ سے امید یہی ہے کہ اگر صحیح سنجیدہ طریقے سے ہم نے دوستیاں, رشتے, برادریاں نہ پالی, ٹکٹ کے صحیح فیصلے ہوئے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میجارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. اور مجھے امید اور یقین ہے کہ کہیں مداخلت بھی نہیں ہوگی. اور یہ بہت فرق ہے گلگت میں اور کشمیر میں. دیکھیں ہم سب پاکستان کے نا, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے, نون لیگ پاکستان, پی ڈی آئی پاکستان, تو ان کے کون, جماعت اسلامی, جمعیت علماء, ساری اس میں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایسی خام خواہ مفت میں ایسا پنگا لینا. اور دوسرا, اتنا اللہ نہ کرے, ہم کوئی کمزور لوگ تو نہیں ہیں نا, ہم تو اللہ کا کرم ہے, سارے کشمیر بڑے تکڑے لوگ ہیں. آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے یا گلگت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو خود اگر آپ اپنے وکیل کو, اپنے ہمدردوں کو زبردستی ان کو کہیں تنگ کریں گے تو پھر معاملہ تو کوئی بھی نہیں لگے گا ہمارا بھی. اچھا سردار صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا انتخابی اتحاد کی طرف جائے گی یا اکیلے الیکشن میں آئے گی, یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی؟ نہیں, سیٹیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے, اتحاد بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایوریج سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کے دروازے نہیں بند ہونے چاہیے. صحیح, یہ تو کھل کے ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے جاندار کینڈیڈیٹ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں. اور احتراماً ایک دوسرے کا ذمہ داری تو بنتی ہے پارٹی کے پریزیڈنٹ کی اور جنرل سیکرٹری کی.
کہ جان ڈال کے صحیح، چونکہ یہ انہوں نے یہ 4-5 سال تو ان کے پاس تھے نا، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سنجیدہ طریقے سے ٹکٹ پر صحیح لوگوں کو ٹکٹ دلوائیں. اور یہ گڈ لک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس واحد ہے کہ جہاں 2 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے لوگ سیٹیں جیتنے والے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. اور ہر حلقے میں اتنے لوگوں نے دیا ہے 198 لوگ. 198 یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. آج کوئی ہماری حکومت نہیں ہے، مگر احساس ہو رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے، کیونکہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اللہ نے چاہ آپس میں جان ڈال طریقے سے ہمدردی کے ساتھ خدمت خلق کے لیے اگر ہم ہمت کریں، چونکہ یہ بڑا سنسیٹیو اس وقت ایشو ہے، خاص کر کے آزاد کشمیر یا ہماری آزادی بیس کیمپ کا ہے اور یہ سی پیک کا ہے. اس وقت بولنا جاندار طریقے کے لوگ اسمبلی میں چاہیے، حکومت بھی جاندار ہو تاکہ لوگوں کے کام کر سکیں، ان کی محرومیت کا ازالہ ہو سکے. سردار صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک ذکر بار بار کیا، وہ ذکر تھا سی پیک کا. سی پیک کا نام ذہن میں آتا ہے تو لا محالہ گلگت بلتستان ذہن میں آتا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری آزاد کشمیر کی قیادت کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو، جو گلگت کی قیادت ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا؟ جو وہاں سی پیک شروع ہو رہا ہے وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ انہیں زیادہ حصہ دلوائے، کہ وہاں جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہاں عام لوگوں کو روزگار ملے، اور وہاں سے جو ان کو ٹول مل رہا ہے، جہاں کو بزنس ہو رہا ہے، اس میں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا شیئر ہو. تو کیا ہمیں ان کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ جب وہ میں ہمارے وجود کا حصہ ہے. بالکل 100% ہمیں بہت افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ مہدی شاہ چیف منسٹر تھے، اتنے جاندار طریقے سے ان کے منسٹر ہمیشہ بات کرتے رہو کھل کے. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے سامنے جب اجلاس ہوتے تھے ہمارے، تو جس دمنگ طریقے سے وہ گلگت بلتستان کا، اور میں ان کے ساتھ کھڑا تھا کہ خدا کے بندو سٹارٹ تو گلگت سے ہو رہا ہے، اور آپ صرف وہاں پر دعاں، آپ وہاں پر مٹی اور ریت اڑانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. وہاں پر سٹارٹ آپ دیں، پروجیکٹ کا سٹارٹ گلگت بلتستان سے ہونے چاہیے. وہاں لوگوں کو بڑے بڑے ان کو موقع دو خدا کے واسطے، وہاں سے آغاز کرو تعمیر و ترقی کا. مطلب ہے ہر طرف سے کوششیں ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان کو پرائرٹی نمبر 1 دینی چاہیے. اور پھر دیمر بادشاہ ڈیم بنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، گیلانی صاحب نے جب اس کا فاؤنڈیشن سنا، میں بھی تھا، میں گیا ان کے ساتھ، تو واپس آیا تو ان کی زمینوں پر قبضہ شروع ہو گیا. تو میں کھڑا ہوا ان کے ساتھ، میں نے کہا خدا کے واسطے زمینیں ان کی ہیں، دیمر بادشاہ ڈیم یہ جو گلگت بلتستان کا میجر پارٹ اس کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ میں خود پہلی دفعہ کشمیر کی تاریخ میں واحد ایک پریزیڈنٹ تھا کہ جو خود گیا ایز اے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور پورے گلگت بلتستان میں گیا، اور جہاں لوگوں نے اتنا ویلکم کیا، اور سارے پاکستان، ہمیں تو پہلے یہ ڈراتے تھے آزاد کشمیر کے، یا جس طرح ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جانے نہیں دیتے، جی وہاں پر فوج کا مداخلت ہے ایجنسیوں کو. میں تو ان کا شکر گزار ہوں، کبھی کبھی کسی فوج کسی ایجنسی نے ہمیں منع نہیں کیا. یہ تو ایسے اپنی طرف سے سٹوریاں سنا گئے. آج کل بھی کوئی کہتا ہے میرا فلانا دوست ہے، بھائی تیرا دوست، ہم سارے فوجی ہیں کشمیر کے رہنے والے، تیرا کون سا ماما لگتا ہے کوئی؟ تو یہ ہمیں امپریشن دیتے ہیں لوگوں کو، جی فوج کا. میں اگر ان کا جو فوج کا وہاں نام لے نا آزاد کشمیر الیکشن کو، اس کو پوکڑی کے اندر بند کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تو فوج کو بدنام کیوں کر رہا ہے. تو پبلک کے پاس جا، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے. بھائی حمایت کوئی نہیں ہوتی، وہ تاثر دیتے، تو تاثر تو نہیں دینا، وہ کریں گے، مگر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ غلط یہ نہیں کیوں کر رہے ہیں یہ. اچھا جی، سردار صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایز اے صدر آزاد کشمیر جی بی کے دورے پہ گئے تھے. میری ان سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں جب گئی تو دیو سائی میں بھی پتہ چلا، راما میں بھی پتہ چلا کہ ہمارے جو صدر ریاست ہے وہ یہاں آئے تھے، وہاں ٹھہرے تھے، لوگوں سے ملے تھے. مختلف جگہ پہ گئے تو لوگ وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ کشمیر کا صدر آیا ہے. تو مطلب یہ کہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ ایک ٹوٹ رشتہ ہے. تو سردار صاحب آپ یہ بتائیے کہ علی سوجل آپ کا حلقہ انتخاب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا میگا پروجیکٹ ہے کہ جو وہاں ہونا چاہیے؟ آئندہ آپ انتخاب جیت کے آتے ہیں، آپ ادھر رکے، آپ تھوڑا نالج میں آپ کا اضافہ کر دوں. پہلے تو میں ایک جسٹ 10,000 اسٹوڈنٹ ہے گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر میں. یہ میرے وقت میں ہم نے 108% کوٹا بڑھایا،
اور سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے مقبوضہ پی کشمیر کا بھی، اور مقبوضہ کشمیر اسٹوڈنٹ آج پڑھ رہے ہیں. یہ کشمیریوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں ہم مانگنے والے تھے، اب ہم دینے والے بن گئے. یہ احساس ہونا. پھر آپ نے ابھی مہربانی کی، بڑی کمال سیاست میں آپ نے مجھے مڑ کے لوکل ممبر بنا دیا علی سوجل فار گاڈ سے. نہیں میرا ہوم اسٹیشن ہے راولا کوٹ. سنیں فار یور کنفرمیشن، اور میں ڈویژن کا ہیڈ وہاں جہاں سے 8-9 دفعہ میں جیتا ہوں یا جنہ یاد جیتا ہے. اس کی بات کریں، علی سوجل تو میرا گھر ہے. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں. سنیں نا، ابھی اسی راولا کوٹ کو ایشین ڈیولپمنٹ، اسی راولا کوٹ کو یونیورسٹی، اسی راولا کوٹ کو میڈیکل کالج، اسی راولا کوٹ کو بگ سٹی، اسی راولا کوٹ کو جہاں جو ادارے نہیں تھے وہ لے کے آئے. تو اب اگر آپ کوئی سمجھیں نہیں، مستقبل میں آپ مستقبل میں وہ آدمی ہوں جس کا ویژن اللہ پاک کے حکم سے، یہ جرم بھی نہیں ہے استغفر اللہ تکبر، جس شخص نے آرڈر پاور علی سوجل میں لے کے گیا 2003 میں. جا کے پتہ کریں نا بجلی کون سے پیدا ہوتی ہے. فیوچر میں آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں دیکھیں، علی سوجل تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ٹورسٹ ہے. تولی پیر جو ہماری یہ سڑک ہے بنا لیتے. بالکل 8 ارب کا ہمارا پروجیکٹ تھا جو ٹورسٹ سروس چلے، جو اصل کام تھا یہ نہیں کر. اس سارے پروجیکٹ کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. جو ہماری سڑک تھی کھائی گلا سے راولا کوٹ سے یہ اپنا بن بیک، شہید گلا، ڈنر چات، تولی پیر، لس ڈنہ، درہ حاجی پیر. میں نے تو پورے کشمیر کو ٹورسٹ کا ایک منصوبہ دیا تھا کہ جہاں پوری دنیا وہاں پر آئے. نمبر 2، اس پر کوئی توجہ نہیں. آپ کا یہ جو پیر چناسی کی سڑک تھی، پتہ کریں کہ کس نے دی نواز شریف سے لے کر کے اس کو. اور نیلم، آزاد کشمیر میں دنیا کی ہر وہ نعمت موجود ہے. میں جب محترمہ بنا منسٹر تو میں صرف راولا کوٹ کا نہیں تھا، آئی واز دی اونلی پرسن جو دنیا کے ہر بارڈر ایریا میں گیا ہوں. جب پرائم منسٹر بنا تو ڈسٹرکٹ بھی دی فارورڈ کوٹا کو اور آپ کے ہٹیوں کو. میں کوئی علی سوجل اور راولا کوٹ کا لیڈ نہیں کرتا. میں جب سیاست کرتا ہوں، جب خدمت کرتا ہوں تو کشمیر کے کرتا ہوں، گلگت بلتستان کی کرتا ہوں. تو میں اس لیول پہ جا کے سیاست بھی کروں گا، خدمت بھی، چونکہ تجربہ ہے، معلومات ہے. اب بے روزگاری کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، جو سب سے بڑا ایشو ہے میرے حلقے میں. یہ جو نیا حلقہ بنا ہے اس میں جنڈالی بھی آئی ہے، پڑکوٹ 2 نئی یونین کونسلر آئی ہیں، اور یہاں بڑے لوگ ہیں. یہ کیپٹن حسین خان شہید جس نے اس خطے کو آزاد کروایا، یہ غازی ملت جو بانی صدر تھا ہمارا. تو ہم تو اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں دنیا کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. اور مجھ سے اور جو ہمارے مقابلے کے نوجوان آ رہے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں، بہت اچھے سیاسی ورکر ہیں، تجربہ کار ہیں. مقابلہ ہوگا، الگ پتہ جائے گا. یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے. یہ اچھی بات ہے. سردار صاحب، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، لیکن جو آپ کی بنیاد ہوتی ہے، جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کے حلقے کے لوگ جو آپ پہ جان وار رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو بناتے ہیں، جو آپ کو ایک شخصیت دیتے ہیں، آپ کو ایک پہچان دیتے ہیں، تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ، آپ جہاں کے بھی جائیں نا تو آپ کی پہچان ہوتی ہے. میں وہاں کر رہا ہوں، بالکل وہ رہنے والا ہے. تو اس حلقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے وہ. بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمارا جو ہے نا اوورال یہ علی سوجل تو ایک یونین کونسل ہے ہماری. ایک آپ کا گھر ادھر ہی ہے نا؟ میرا گھر وہاں. مگر میں نے کبھی ایک بات، یہ چونکہ میرے باتیں میرے لوگوں کی، میرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کا، پڑوسیوں کا، سارے لوگوں کا خیال رکھو. ہم گھر کے لوگ ہیں، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے اور اللہ کے کرم سے وہ پوری ہو جاتی ہے اور لوگ قابل اعتماد ہیں. مثلا میں ابھی جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، ایک ایشین ڈیولپمنٹ کی سڑک تھی جو کھائی گلا، علی سوجل، چورا گلی، عباس پور. تو اس کا 38 کروڑ پہ ٹینڈر ہوا ساری اخباروں میں. تو اب شروع کدھر سے کیا؟ الٹا شروع کیا اور سارا یہ متھے لگایا، ایشو بنایا کہ جی یہ سڑک یہاں سے انہوں نے مکمل نہیں، میرے وقت میں نہیں مکمل ہوئی. حالانکہ ساری سڑکیں جتنی بھی ہیں، فاروق اعظم صاحب نے جو تختیاں لگائی ہیں یہ پرانے پروجیکٹوں پہ لگائی ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے آزاد کشمیر کا ہے وہ ہے بے روزگاری. اور وہاں پر جو علی سوجل ہے، اللہ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ وہاں سارے قبائل رہتے ہیں. میرے سارے حلقوں میں ساری برادریاں رہتی ہیں. ہمیں کوئی ایک جگہ کی نہیں ہوتے، ہم سب کو لے کے چلتے ہیں. میں سارے عرصے سے کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی ایک کسی اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کیا. جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ان کا حق ہے، مجھے دیں، کسی اور کو دیں. بٹ کوشش کرتے، سڑک ہوتی ہے تو سب کے لیے، سکول ہے تو سب کے لیے، کالج ہے تو سب کے لیے، رورل سینٹر ہے تو سب کے لیے. مگر ہمارے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. دیکھیں وہاں 1 کلومیٹر سڑک میرے حلقے میں کبھی نہیں بنی کچی.
یہ تو جو کچھ ہوا یہ اس سارے عرصے میں کتنے ایک بجٹ تھا، بٹ اس کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے جو اس وقت گراؤنڈ پر ہے وہ پرائرٹیز نمبر 1 لوکل سڑکات بہت زیادہ لنک روڈیں، اور وہاں ہمارے یہاں ہائیڈرو پاور بجلی کے اتنے بڑے منصوبے ابھی شروع ہیں اور رکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ورنہ راولہ کوٹ، ہجیرہ، تراڑ خیل، یہ سارے علی سوجل یہ مکمل وہاں پر یہ دو تھان تھا جہاں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح جنڈا جو تو اللہ نے چاہا میں کوشش یہ کروں گا جی، پہلے تو ہماری خواتین جتنی ہیں لیڈیز ہیں پڑھی لکھی ہیں، روزگار کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارے کام جو ہے نا گورنمنٹ پہ نہیں، ہم ایسے منصوبہ بندی کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں گے، اور وہ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ہیں کہ ان کو اعتماد ہے۔ میں تھوڑا بہت چھوٹا بڑا بزنس بھی کرتا رہا اور کراچی میں کرتا رہا جہاں بزنس کمیونٹی رہتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ لایا جائے آزاد کشمیر میں اور لوگوں کو روزگار دیا جائے انشاءاللہ۔ بلکہ راولہ کوٹ میں ایک ڈگری کالج کے ساتھ ایک بازار بنا ہوا ہے کہ جہاں خواتین کاروبار کرنے والے بھی ہیں اور خریدنے والے بھی خواتین ہیں۔ میرے خیال سے یہ آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا پہلا بازار ہے کہ خرید و فروخت کرنے والی خواتین ہیں۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ میگا پروجیکٹس دیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، جبکہ ہمارے پاس فنڈز بھی محدود تھے۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی، فنڈز تو بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے تو مجھے تو کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آتا، آخر انہوں نے کیا کیا؟ سر ان کی جو وقت آئے گا نا تو حالات لگ پتہ جائے گا، بہت سارے معاملات ہیں جو اٹھیں گے نا تو دنیا دیکھے گی کہ پیپل پارٹی میں کیا تھا اور آزاد اس وقت نون لیگ میں کیا ہوا۔ اور جو بیڈ لاک یہ ہوئی کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر یہ بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے بڑے بڑے پروجیکٹ اور خاص کر کے بارڈر ایریے کو اگر ترجیح دیتے، کیونکہ وہاں ہمارے ہاں جو اس وقت آبادی ہے سویلین کی بہت زیادہ ہے، اور ہندوستان تھرو آؤٹ ڈسٹرب بھی کرتا رہا، وہاں ہمارے جتنے آپ دیکھیں نا سارا فائرنگ ہوتی ہے، جانور ہمارے جو اس کے ساتھ اشر ہوا، لوگوں کے ساتھ ہوا، تو ان کی طرف سے تو زیرو رزلٹ ہے۔ آج تک ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملے، جس سے کشمیر پر کوئی بات ہو، کوئی ایک میسج ہے دنیا میں کہ یار وہاں پر یہ ہم نے کام کروایا، ہم نے یہ چیز، یہ تو ایک پروجیکٹ نہیں دے سکے۔ ہاں انہوں نے NTS کیا، بہت اچھا کیا، یہ کیا، ہمارے کیا ہوا تھا، وہ ہمارے کیا تھا، ہمیں تو ہماری تو اپنی انہوں نے دیکھے نا ہمارا جو تعلیمی پیکیج تھا 12,500 پوسٹ تھی، وہ بھی آزاد کشمیر کے اپنے بجٹ سے انہوں نے ہمت کی تھی، سارا اچھے طریقے سے لطیف اکبر صاحب فائنانس منسٹر تھے، پوری ٹیم نے کام کیا تھا۔ بیڈ لاک کیا ہوئی کہ انہوں نے وہ سارے، اور انشاءاللہ بالکل اعتماد کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے الیکشن کے بعد 6 ماہ کے اندر جتنے ہم نے جتنے سکول دیے تھے، جتنے ڈگری کالج دیے تھے، وہ سارے وہ 100% ہم بحال کریں گے، اللہ کے 1 گو میں کریں گے انشاءاللہ، اور پورے کشمیر میں۔ دیکھیں تعلیم سے دنیا میں آپ جائیں تو وہاں یہ نہیں پوچھتے، وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن ریشو کیا ہے، اور آزاد کشمیر واحد ہم خوش قسمت ہیں جہاں 85 اور 90% ہے۔ اب وہاں MPhil ہیں، PhD، بچیاں ہماری بچے ہیں، بے روزگار ہیں، بڑا مشن اب یہ ہے کہ ہم نے ان کو روزگار دلانا ہے۔ تو اب یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ تو ٹھیک ہے، ان کے اپنے معاملات یا حالات ہیں، مگر یہ کچھ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا کہ لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ ایک اور دیکھ لیں، جو سارے آپ کا وقت بھی زیادہ ہی ہو گیا ہے، نہیں آپ بات کریں، مجھے بتائیں PTI کی بات کرتے ہیں آپ، 3 سال تو PTI کو ہو گئے، جولائی میں ان کو 3 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا 2 سال رہ جائے گی، الیکشن کے سالوں میں شروع ہو جائیں گے پاکستان میں۔ یہ آزاد کشمیر کو کیا دیں گے 2 سال میں؟ جمع خرچ، زبانی جمع خرچ۔ دیکھیں نا پہلے 6 ماہ میں تو ان کا کوئی جیتے گا تو پہلے وہ سیکھے گا، 6 ماہ کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ میں منسٹر ہوں یا اسمبلی میں ہوں یا کوئی چیز ہے۔ یار یہ خدا کی قسم، حیران میں لوگوں پر، لوگ کہتے ہیں جی PTI کی حکم آزاد، وہ دے گے کون سے؟ یہ ان کے جو پاکستان کے حالات ہیں، ایک دنیا کی ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں یہ واحد حکومت آئی ہے جس کا ایک آدمی بھی آج تک نہیں جیتا حکومت ہوتے ہوئے، اور اس حکومت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کی کوئی مطلب دیکھیں نا جی PTI کا پورے پاکستان میں آج تک کوئی MPA MNA نہیں جیت سکا، اور آزاد کشمیر کے لوگ اگر یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ جناب PTI آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی
تو یہ قیامت ہی ہے، میری سمجھ سے نہیں بنے گی، کیسے بنے گی قیامت سے پہلے قیامت ہے. ہاں قیامت یہ کیسے. اور دوسرا ایسا بھی یہ دیکھیں پی ٹی آئی والے مطلب جو آزاد کشمیر میں انشاءاللہ جو بھی لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے وہ بہت تکڑے جاندار تجربہ کار لوگ ہوں گے. اور خاص کر کے پیپل پارٹی کی ٹیم کو آپ دیکھ لیں، ہر آدمی تجربہ کار، پرانا پارلیمنٹیرین، سنجیدہ اور سمجھدار ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، میرے اللہ نے چاہا، اللہ پاکستان کو سلامتی دے. حالات آ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کی گنجائش آزاد کشمیر میں بنے گی انشاءاللہ. یہ بہت درست بات کی سردار یعقوب خان صاحب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی کہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، بلکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو سیاسی موسم بتا رہا ہے کہ یہ موسم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. تو سردار صاحب کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی تو ہے کوئی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نون لیگ سے ہوگا الیکشن میں؟ اس وقت تو سامنے آمنے یہی حالات لگ رہے ہیں جی، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ یہی ہے. تو اس پر اللہ سے امید یہی ہے کہ چونکہ پونچھ ڈویژن میں جو میں جس ڈویژن سے میرا تعلق ہے یا جس حلقے سے یا ایریے سے، مجھے تو امید ہے کہ اللہ سے، حالانکہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اسٹرانگ لوگ ہیں نون لیگ کے، بٹ سٹل جو کام نہیں کر سکے، تو اگر ہم اچھے کینڈیڈیٹ دیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سیٹیں لیں گے. اور مظفر آباد ڈویژن ہی ہمارے لیے ٹھیک ہی ہے، میرپور ڈویژن بھی اللہ کی طرف سے بہت ٹھیک ہے. جو پاکستان میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ بھی جو مہاجرین سے ہیں، ویلی سے ہیں، سارے ہی بہت سمجھدار سنجیدہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ ضرور انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ دیں گے تاکہ آزاد کشمیر بیس کو مضبوط بنائیں اور کھل کر کشمیر کی بات کریں اور کھل کر پاکستان کو اس طرف. پاکستان کے عوام تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، ویسے بھی ہمارے ساتھی ہیں، فوج ہماری ہے. تو اس پر کوشش ہو کہ کشمیر پر ہمیں ہر حالت میں انکنڈیشنلی تمام ذاتی اختلافات کو ختم کر کے ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. یہاں دیکھیں نا آپ کے سامنے کہ وہی یاسین ملک ہے نا جو آج قربانی دے رہا ہے، وہی ان کی آواز بننے کے لیے وہی مقبول بٹ تھا جس کو دنیا ساری مانگتی ہے. اچھا سردار صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ سردار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو موسم بن رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بن رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے فتح کے بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہ تجربہ کار کینڈیڈیٹ ہیں، وہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی، لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت آئینی بحران ہے. کیا اس بحران کے ذمہ دار راجہ فاروق حیدر نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ کا یہ آئینی بحران پیدا کر کے ایک آپ جو بالکل اب ہم اس سبجیکٹ کی طرف اس طرف آ رہے ہیں، ایک بات آپ کے توسط سے، آپ صاحب کی مہربانی سے میڈیا کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر محبوبہ مفتی اس وقت کشمیری کی حمایت کر رہی ہیں تو ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے. اور اس وقت اگر شیخ عبداللہ کے بیٹے اور پوتے اگر حمایت کریں تو ہمیں ان کو شاباش ویلکم. دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں اس وقت ہیرو تھے، ہم نے یہ کیا. یہ انسان ہے، کمی کوتاہی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ گئے تھے، اور بدقسمت ملک ہے ہندوستان کے جس نے پڑوسی چھوڑا ہی کوئی نہیں. نہ بھوٹان چھوڑا، نہ سری لنکا چھوڑا، نہ بنگلہ دیش چھوڑا، نہ مالدیپ چھوڑی، نہ پاکستان چھوڑا، نہ افغانستان. اور اپنے شہری بھی اپنے شہری لیکن اب آپ حالات کے وہاں کے جو لوگ ہیں، تمام جتنے لوگ ہیں، مخلوق ہے، کس حالات میں وہ گزار رہے ہیں، کس پریشانی میں ہیں. تو اب ان کو احساس ہوا، اور کشمیری اگر وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہم ان کو بالکل اپریشیٹ کرتے. اور خاص کر کے حریت کانفرنس اور یہ جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں نوجوان، اور جس طرح سے اوورسیز میں کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور پاکستان کے جتنے ایمبیسیز ہیں، سارے لوگ اپنی جگہ پر پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے ایشو پر، ہم سب کے شکر گزار ہیں. ابھی جو آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ آئینی بحران اور انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بتایا نہیں. افسوس یہ ہے کہ اب یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی آپ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ، جو ایک غریب ان کی ڈیتھ ہو گئی، دوسرے کو آپ نے گھر بھیج دیا، اس پہ کیا پرابلم تھا؟
میری سمجھ سے تو آج تک یہ بات میں نے خود 6 سے 8 سپریم کورٹ میں جج لگائے، ہائی کورٹ میں لگائے، شریعت کورٹ میں لگائے. اللہ کا کرم رب تعالیٰ کا. یہ جو کہتے ہیں نا سارے، ان کو تھوڑا سا اگر احساس ہو ریاست کا تو یہ پاکستان پلیر میرے بارے میں سوچیں ہی صحیح. مجھے کیوں نہیں کسی نے پریشر ڈالا؟ اگر کہیں سے ایمانداری کی بات ہے، سارے کہتے ہیں نا کہ پیپل پارٹی یہ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی. افسوس یہ ہے کہ مجھے خود فاروق اظہر صاحب نے یہ کہا کہ سردار صاحب آپ فریال تالپور کو سلام دینا. یہ پچھلے 2 سال 1.5 سال پہلے. تو میں نے کہا اللہ خیر، مجھے میں نے کہا اللہ خیر کرے. وہ آپ کے پاس آئے بھی تھے؟ میرے پاس آئے بھی تھے، وہ اور بڑے کام کے لیے آئے تھے. اچھا. تو وہ میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کہنے لگے کہ فریال تالپور واحد خاتون تھی جو ڈٹ کے کشمیریوں کی بات کرتی تھی، تو سٹینڈ بھی کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب، یہ جو اس وقت جو حشر ہو رہا ہے، یہ مذاق بن گئی ہے کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اور اتنا دکھ ہے، افسوس ہے کہ وہ جوڈیشری تھی آزاد کشمیر کی جس میں دنیا مانتی تھی. وہاں چیف جسٹس شریف خان جیسے اللہ نصیب کرے، چیف جسٹس سید محمد خان جیسے لوگ تھے، خورشید کیانی صاحب جیسے لوگ تھے. مطلب ہے ٹاپ کلاس کے جن کا نام ہوتا تھا پورے کشمیر میں، پاکستان میں. اور عدلیہ کا وجود تھا. اور اسی کو ہم نے رکھا، چونکہ ہم تو 100% اعتماد کرتے ہیں اپنی عدلیہ پر، اپنے لوگوں پر. مجھے کبھی کوئی شک شبہ نہیں ہوا، کسی برادری کا نہیں ہوا. تو میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے، یہ مذاق بن گئی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر کی، وہ کسی بھی مسئلے پر دیگر پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت نہیں کرنا چاہتی. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب یہ آئینی ترمیم کے لیے مسودہ تیار ہوا تھا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام وہ جو سماجی ادارے تھے، ان سب کے ساتھ اور بار کونسل کے ساتھ مشاورت کر کے اتفاق رائے سے کیا تھا. اچھا سردار صاحب، آپ کی شخصیت ایک پہلو یہ ہے کہ آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ سوشل ویلفیئر پر بھی یقین رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے روحانی سلسلہ صوفیزم. اس بارے میں بتائیے. اور آپ کی کئی مشہور واقعات ہیں کہ جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں. آپ کہیں گے پلیٹ پہ اس نے سالن ڈال دیا کسی بزرگ ہستی نے، پھر چائے ڈال دی، پھر نمک ڈال دیا، پھر چینی ڈال دی. تو ان باتوں کا کیا وجود ہے؟ دیکھیں، میری سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بالکل دل سے کہنا چاہتا ہوں، یہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو صوفیہ اور ولیوں کے ساتھ کوئی اس کا تعلق بنے. اور میرے آبا اجداد سے، میرے بڑوں سے، اور میں جب چھوٹا سا، بالکل ہی چھوٹا تھا، ابھی چھوٹا سا تھا، بالکل ہی چھوٹا نا، ابھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ کم عمری میں، مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اس وقت سے میرا گھر پہ یہ اس طرح کے سادات کا، نیک لوگوں کا آنا ہے. اور میرے والد کا کام یہ تھا کہ ہم بہت ہی شروع سے لے کر کے اللہ ہم پر یہ مہربان تھا کہ جی تھرو آؤٹ یہ لنگر بہت تھا. غریب تھے، لنگر کا کہ مسجد میں بیٹھتے تھے، شام کو وہ جو راستے کا مسافر تھا وہ کھانا کھا کے جائے گا، جو دال سبزی جو. اور یہ میرا سارے بھائیوں سے لے کر آج تک میرا بھی یہی ہے. اور اللہ کا مجھ پہ یہ کرم بھی ہے کہ اللہ کی، میں آپ نے ایسا سوال پوچھ دیا، میں اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے بارے میں آدھا گھنٹہ ایک بات سوچ رہا تھا. جو افغانستان میں آج بچوں کے ساتھ ظلم ہوا، خدا کی قسم یہ مجھے 87 میں یہ کہا گیا. میں رویا، میں اتنا افسوس ہے آج تک. میں تھا، میرا بھائی اسمبلی ممبر تھے، دوسرا کون سا، ہم سارے ایک گاڑی میں جا رہے تھے، اس وقت گوئی نالا سڑک نہیں تھی، تو منگ میں حضرت ثانی صاحب تھے، یوسف صاحب، تو وہ نانگے ہوتے تھے، خالی چادر پہنتے تھے پردے کے لیے. تو کھڑے کی گاڑی، روکو بھائی. کہنے لگا یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر کون افغانستان میں، خدا کے واسطے یہ پٹھانوں کو بچاؤ، یہ مسلمان مرے گا، یہ رشیا اور امریکہ کی جنگ ہے. اس وقت میں سوچا بھی کوئی نہیں تھا. کین یو بلیو؟ تو میں نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو پھر وہ سلسلہ میرا جڑا شروع سے تھا ہی تھا. آج جب یہ آج دھماکہ جو ہوا، جو بچے افغانستان میں، مجھے بتائیں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج کیا لوگ ہیں یہ پاکستان کے، کیا لیڈر ہیں یہ؟
یہ کیا تعریفیں کر رہے ہیں؟ ان کو تو اپنے مقاصد تھے. ان کو کس نے کہا تھا تم پنگا لو افغانستان میں جا کے؟ آج تک پاکستان سفر کر رہا ہے. آج ہندوستان کی ساری ایجنسیاں جا کے افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پاکستان بچانا چاہیے. ہم جس مشکل کا یہ تصور بھی کوئی نہیں ہے ان کو. جو مجھے افسوس ہے کشمیر تو کشمیر مجھے پاکستان کے لیے پریشانی لگی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم امہ کا واحد ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے، اور یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف سازش ہے. یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. یہ مجھ سے پوچھو کہ کئی ملکوں میں ہم ٹور کرتے تھے تو پہلا سوال کرتے تھے کہ آپ کی فوج کیا کرتی ہے. زندگی میں یاد رکھنا آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، آپ کا اپنا ملک کے لوگ آپ کے ہمدرد ہیں. پاکستان کو بچانا تو پاکستانی بنو. بالکل، کیونکہ دنیا کی پہلی فوج ہے، دنیا میں مسلم امہ میں جو سب سے سٹرونگ جاندار فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. اور دنیا کو اس سے خطرہ ہے. کوشش ہے کہ عوام کو اور فوج کو لڑایا جائے. یہ کوئی فوج کے ہمدرد نہیں ہے، اور نہ ان لیڈروں میں اتنی جان ہے، کیپیسٹی ہے. ان کا ویژن ہی کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی وقت پہ بندہ آتا ہے، گول ہے، گاڑیاں ہیں، ووٹر شوٹر لگتے ہیں تو کہیں گری بھی، انہوں نے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ اسمبلی میں باتیں کرتے ہیں منسٹر، مجھے دکھ ہوتا ہے خدایا، یہ کون سا ملک ہے؟ کیا باتیں کرتے ہیں یہ؟ نیوکلیئر پاور، یہ پاکستان پوری دنیا میں بادشاہی کرے، مسلم امہ کی بادشاہی کرے. ان کو اگر اتنی سوچ ہو تو بھائی آپ کو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. آپ اپنے ملک کے لیے سوچو، آپ اپنے لوگوں کے لیے سوچو. کیوں پریشان ہیں آپ؟ 14 نمبر 10 نمبر ٹاپ 10 پہ آ گئی ہے پاکستان کی فوج، ایئر فورس آپ کے سامنے. ایک وقت میں یہ کوئی 80 کی بات ہے، 85 83 90 تک کی، پوری دنیا مسلمان ملکوں کے سارے کیڈٹ آزاد کے پاکستان میں آتے تھے. اور اب انہوں نے جا کے کہ رائٹ لیفٹ شروع کر دیا. اب ان کو یاد آ رہا ہے ہمدرد پاکستان ہے پوری دنیا کا اور مڈل ایسٹ کا. پاکستان سے ہمدرد اور کوئی ملک نہیں ہے مڈل ایسٹ کا. یہ جو اپنے استادیاں کرتے ہیں نا، ادھر ہی انویسٹ کر لو، ادھر ہی انویسٹ کر لو، وہ ہمارا ساتھ زندگی میں مڈل ایسٹ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا ماسوا پاکستان کے. تو ہم تو مڈل ایسٹ کے شکر گزار ہیں. 65 کی جنگ میں تو کہاں سے لوڈ ہو کے آتے تھے. ہمارا ایک اتنا مضبوط رشتہ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اور ان میں اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور افغانستان خاص کر کے، افغانستان سے آج فوجیں امریکن واپس جا رہی ہیں، ان کو ہوش کے ناخن ہیں. آج پاکستان اتنا، آج بچے دیکھیں نا، صبح اٹھ کے جب وہ کچرا اٹھاتے ہیں تو وہاں چلتے ہوئے میں گاڑی وہیں رک جاتی ہے. یہ پاکستان قائد اعظم کا وہ پاکستان ہے؟ کیا ہوا؟ ہم بڑی گاڑیاں لے گئے، بڑی کوٹھیوں میں رہ کے، بڑے فارم ہاؤس رہ کے ہم کہتے ہیں ہم خوشحال ہیں. شرم آنی چاہیے ان باتوں پر ہمیں. وہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو رب چاہے گا وہ دے گا. انسانیت کی قدر کریں، خوف خدا کریں، اور لوگوں کا خیال رکھیں. پھر جا کے آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ. ہم مانگنے والے بنے ہوئے. دنیا کا بڑا ایگریکلچر ملک ہے پاکستان. نہ اس کے پاس چینی ہے، نہ چاول ہے، نہ کپاس ہے. یہ کیا چیزیں یہ ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے کس ملک میں بیٹھے ہوئے. اور جن سے بات کرو، کوئی کدھر کی باتیں، انگلش سارے ہی بولتے ہیں. اور یار انگلش سے مسئلے نہیں حل ہوتے اللہ کے واسطے. تو سردار یعقوب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی معاشی ترقی کی بات کر رہے تھے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات کر رہے تھے. پاکستان کا وہ ایٹمی پروگرام جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، اور اس ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی. اور پھر پاک فوج کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جو سانحہ ہوا بنگلہ دیش کا، اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی. انہوں نے فوج کا بھی مرال بلند کیا، قوم کا بھی مرال بلند کیا. بلا شبہ ایک سیاسی قیادت، ایک سیاسی سوچ، ایک سیاسی ویژن ہی ملک کو اٹھا لیتی ہے. تو سردار صاحب میں دوبارہ سے اسی روحانیت والی بات پہ آتی ہوں. میں راولہ فورٹ کے ان کی بات کریں. آپ کا بہت شکریہ. سوری میں دیکھیں یہ ایک ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو ہے نا، دیکھیں میں اس کو کچھ چیزیں ایسی تھی کہ میں
بہت سارے راز بھی ہیں. میں آج بھی کلو بادشاہ اٹک جو ہمارے کشمیری تھے وہاں حاضری دے کے آیا ہوں. انور شاہ صاحب اور کلو شاہ صاحب یہ وہ لوگ کلو میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ جس کو میرا ایک سلسلہ شروع سے بچپن سے لے کر کے ایک تو مجھے ایک حضرت صاحب تھے بڑے بہت بڑے مطلب یہ تھا کہ ٹوٹل وہ ناگے سمجھے ہاں مجذوب بہت زیادہ. میرا تعلق ہی زیادہ مجذوب سے ہے. یہ جو ہے نا دنیا داری والے پیر بڑی لینڈ کروزریں بڑے بڑے نام بڑے دا گراں اجاڑ میرا بہت کم ہے ان سے. اچھا وہ بتائیں نا جنہوں نے سالن بھی ڈالا تھا چائے بھی ڈالی تھی وہ اب سننا چاہتے ہیں. وہ ہوا یہ جی کہ ہم تھے دو, میں تھا چودھری عزیز صاحب تھے, ہم دوست تھے تو ہم گئے کوٹا. واپسی پر آئے ہم تھوڑے کچھ ہمارا سادگی یا بیوقوفی پن ہے, کچھ اسمبلیوں میں بھی یا منسٹری میں ہم تھوڑا بولتے تھے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے نہ کرنے دیتے تھے پرائم منسٹر کو. کیبنٹ میں ہم کوئی اچھے بھی نہیں سمجھا جاتے تھے. ایسے نیچرلی ہمیں 4-5 لوگوں میں پرابلم تھا اور کچھ تھوڑا بہت میں ان کو لیڈ کرتا تھا. حالانکہ میں جونیئر موسٹ تھا, مجھے تو سیاست کا کیبنٹ کا اتنا تجربہ بھی نہیں. ہم آئے واپس تو کوٹے سے, تو ہم ٹولی ایک شہر ہے وہاں بیٹھے تو کرسیاں لگی ہوئی تھی تو لوگوں کی مہربانی تعلق واسطہ تھا. بیٹھ کے وہاں چائے وہ گئی سارا کچھ. تو حضرت صاحب تھے اللہ ان کی زندگی دے صحت دے ابھی بھی زندہ ہے. تو ہم 2-4 دوست تھے تو وہ آئے تو انہوں نے کوئی 5-4 چیزیں اکٹھی کی, ایسے ہی چیزیں جس کا کوئی چائے بھی سالنا بھی لسی مطلب 5-4 چیزیں تو جو ان کو نظر آئی تو وہ میرے جو دوست ساتھی تھے تو وہ کوئی تھوڑا آنکھیں منہ بنانے لگے. میں تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی معاملہ گٹھے ہونے والے ہیں اور کوئی اگلا کام ٹھیک ہونے والا ہے. ہر طرح کا رنگت تھا نا, ہر نسل تھی, ہر چیز تھی, ہر ٹیسٹ تھی. تو میں تو سمجھ گیا. تو میں نے بسم اللہ کر کے انہوں نے پلیٹ دی تو بسم اللہ کر کے سب کچھ کھا پی گیا. تو اور میرے دوست تھے عزیز صاحب اور بھی تھے تو وہ کوئی اسی طرح سے انہوں نے سنا آپ کو کوئی دعا بھی دی تھی کچھ کہا بھی تھا بس وہ ہاں وہ سلسلے تھے. وہ مہربانی ابھی بھی ہے مطلب ہے. تو وہ رہا پھر شروع سے لے کے آئی تھا. بلکہ میرے ساتھ ایک اور بڑا حادثہ ہوا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ جا رہا تھا کوٹلی ساتھیوں سے, تو بہت گرمی تھی بری حالت. تو میں پانی رکھتا تھا ہمیشہ ابھی بھی, تو کوئی فروٹ کوئی چیز ہو راستے میں تو اللہ توفیق دے جو بھی کر سکتا ہوں. دیکھا ایک نوجوان ننگے پاؤں چل رہے, تو میں نے پروٹوکول میں کہا یار روکو گاڑی. تو گاڑی شاڑیاں ساری رک گئی. تو میں نیچے اترا تو میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ میں نے دیکھا وہ نوجوان بالکل بڑا خوبصورت اور بالکل ان کے پاؤں کپڑے ایسے ہی. تو میں نے ان کو نیچے اتر کے پانی کی بوتل گاڑی سے نکالی تو انہوں نے بیٹھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. بسم اللہ کر کے انہوں نے پانی پیا. تو میں کہا کیا بات ہے. میں شوق سے کبھی کبھی ایک آدھ سگریٹ پیتا تھا ایسے کوئی موڈ گرین اچھا کوئی دوست ایسے میں کوئی آدھی کسی اللہ نے کرم کیا. تو میں نے کہا حضرت صاحب آپ سگریٹ پئیں گے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا کہ میں نے سگریٹ لیا, اس کو منگوایا گاڑی سے میں لیا تو خود لگا کے ان کو ہی دینے لگا. تو پیچھے میرے ساتھ سے کسی نے ویڈیو بنا دی. انہوں نے جو خرافات میرے بارے میں کہ جی یہ کرتا ہے پتہ نہیں کیا پی رہا ہے فلانا. تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہیں ابھی بھی ہیں, سب کو کرنا چاہیے. دیکھیں وہ کوئی کسی بڑے بڑے لوگ بادشاہ ٹکرے مارتے ان کے پاس ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ بالکل لوگوں سے دور دور رہتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ وہ پیسے لیں نہ کوئی ڈیمانڈ کریں. تو بس اللہ جس کو توفیق دے ملنا جلنا رہنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی درست بات کی. یہ جھنڈے میں بھی تھے شاہ صاحب ہمارے ایک بہت بڑے. کاش آپ اس وقت ان طرف کوئی دھیان کم تھا, پھر میں آپ کو بتاتا آپ کا رنگ کیا ہوتا آج. اور یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. چلے ہم تو وہ کو کرتے ہیں کہ سردار صاحب کسی نہ کسی ایسی روحانی شخصیت سے ہمیں بھی ملائیں گے. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایسی عورتیں آئیں
ملیں تو اللہ کے نیک لوگوں کا کام تھا وہ درخت کے پتے نیلے اتار کے پوری ٹالیاں ان کو دیں. وہ میں سمجھ گیا کہ ان کے پرانے جن کو اولاد نہیں تھی. تو یہ ایسے لوگ نہیں مانتے مجھے، لوگ ویسے بدنام کرتے ہیں جی، تو اتنے سوال ہی نہ پوچھیں، بس اللہ سب کو اچھے سوچ چلے دے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ الٹی سیدھی کوئی کہانیاں سناتے ہیں تو مجھ پر ہی تھوڑا سا ذرا پریشر بڑھ جاتا ہے کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، تو بس یہ میں بھی ڈر لگتا ہے. نہیں آپ نے روحانیت کی بات کی، صوفیزم کی بات کی، کبھی یہ کلام پڑھا بھی، کبھی یہ کلام سنا بھی، کوئی موسیقی؟ نہیں بہت شروع سے میں کالج لا سے ویسے میں بہت زیادہ شوق مزاج آدمی شروع سے ہی تھا، ابھی بھی ہوں. کون سا گانا آپ کو اچھا لگتا؟ ابھی یہ تھا، میں تولی پیر کا رہنے والا ہوں جی، جو حضرت یہ وہاں پر ہیں بیٹھک ہے شاہ ہمدان کی، وہ تھوڑی بہت ایسے ہی لائٹلی بنائی، آنا جانا رہتا ہے شروع سے. تو اس کو کچھ سنائے نا آپ. تو یہ تھا. اچھا وہاں سے لے کے کراچی تک، کراچی سے یہاں میں غزلوں کا ہر ایک ماہ میں، ہم چند دوست تھے بڑے شکر بزنس مین، تو ہمارا پروگرام یہ ہوتا تھا کہ ہر ماہ میں فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو غزل، اور یہ خاص کر کے اچھے جو سوبر قسم یہ فیملی. تو کون سی غزل آپ کو؟ ابھی میں اندر کا ادو سنا نا. ابھی میں جب پنڈی شفٹ ہوا تو اس گھر پہ پہلے میں سرور روڈ پر میرا گھر تھا 5 سڑکی پر، یہ میں نے وہ بنوایا تھا 1977 میں جب چھوٹا سا تھا. تو یہاں میں نے اوپر چھت رکھا ہوا ہے 400 آدمیوں کا، باربیکیو اور بڑا پروگرام، تو غزلوں کا ہر 2 ماہ کے بعد. تو میں نے پنڈی کے لوگوں کو دیکھا کشمیر سے، یہاں ایک تو غزلیں ایک طرح خرچہ کروں، کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ تو کوئی عجیب نسل ہے. اس کے بعد میں نے سب بند کر دیا، میں نے کہا یار خرچہ بھی کرو ان پر. کراچی سے یہ جو آپ کے یہ آپ سنائیے نا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پسند. نہیں اب ختم ہو گیا، اب آپ سنائیں. نہیں میں میاں محمد صاحب جو چلو ان کا سنا دیں. آپ کوئی بھی آتا نہیں ہے نا، میں نے کبھی زندگی میں نہیں گائے، ایسے ہی سنا دیں. نہیں بس وہ اچھا کس کی غزل اچھی لگتی تھی؟ نہیں بس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ابھی بھی قوالیاں سنتا ہوں بہت زیادہ ہے. نصرت فتح علی کو سنتے ہیں، راحت فتح علی کو سنتے ہیں سر، زیادہ تر انہیں کا. عابدہ پروین کو سنتے ہیں آپ. ہم نے تو ان کو پروگرام بہت کچھ جو شوقین تو دیکھیں نا، ہم اسکول لائف سے لے کر کے کالج تک گئے، چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں، اور تو کوئی نہیں، تو لتا اور رفیع کے بغیر تو ہم رہتے ہی نہیں تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ساری زندگی کے ساتھ ہے. مگر اللہ نے ایک بات یہ خدا کا کرم کہ میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوقین تھا بچپن سے لے کے، چھپ کے بھائی سے ڈر کے. ہمیں بھی دیکھنے کا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں. اچھا میں آپ کو ابھی تو میں نے ایک بات ساری زندگی جو سیکھا ہے فلموں سے، آپ حیران رہ جائیں، میں نے ہر اچھی بات کو سیکھا، بری بات کی طرف سے نفرت ہوئی. جو میں نے اپنی لائف سٹائل بنایا، جہاں میں پہنچا ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کی بات، بڑے لوگوں کو، اپنے عمر سے بڑے لوگوں سے بیٹھتا تھا، ان کی بات سنتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مہربانیاں تھی. میری جو زندگی دیکھیں، ایک آدمی اللہ کا کرم بھی ہو، اس کا جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، دولت مند بھی ہو، انتہا ہو بزنس کی، وہ ویسے ہی آدھا پاگل ہو جاتا ہے. تو میں اللہ کا کرم ہے بچ گیا ان خرافات سے. چلے یہ دیکھیں نا، جس شخص کے 76 کی میری کمپنی ہے، میں مزدوری کرتا سعودی عرب میں ٹاپ. میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ سب کو، میں اگر پیسے کماتا، آوا دا ریچسٹ مین دن ملک ریاض، زرداری صاحب اور نواز شریف میں سے پینٹ بھی نہیں ہے. میں آج تک جتنا کام کرتا ہوں میں پیسے نہیں لیتا، وہی لیتا ہوں 5,000 10,000 جو خرچ، مطلب جو انکم ہو. اچھا سردار، کیونکہ میں میمنوں کے ساتھ بزنس کرتا رہا تھرو آؤٹ زندگی میں. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا تھا انڈسٹری جتنی تھی کہ انکم آپ پرافٹ کم کریں اور کوالٹی اچھی رکھیں، چیز زیادہ بیچیں اور جھوٹ مت بولیں. اللہ زندگی میں اللہ سے یہی دعا یہ پا رہے، میں زندگی میں کوشش کی ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. کوئی راضی ہوتا ہے ناراض جائے باہر میں. اچھا سردار صاحب، آپ سے گفتگو منہ پر سنا دیتا ہوں اس کو. آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن لا محالہ ایک پروگرام کا اختتام ضرور ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں، اپنے علاقے کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو کوئی پیغام دیں الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں جی، میری گزارش سارے اپنے بہن بھائیوں سے، ہر فرد سے. نہیں آپ اپنی بولے نا پہاڑی سے. ہاں پہاڑی نہیں میں تو دیکھنا، میں تو اس پہ تو مشہور ہوں. اچھا یہ بھی ایک آپ کو اگر ایک منٹ آپ مجھے، تاکہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور مخلوق خدا کے لیے بھی ضروری ہے، ایک آدھا منٹ لے سکتا ہوں؟ بالکل پلیز آپ بولیں. یہ ذرا آپ سارے غور سے سننا، اور آپ خاص. ہم سن رہے ہیں.
ہوا یہ کہ میں کراچی میں تھا تو میرے پاس جو کام کرنے والی تھی ٹویٹر جو تھی وہ فارنر تھی، بچوں کو پڑھانے والی، ہاؤس میڈ فارنر تھی، یہ ذرا یاد رکھنا۔ مجھے 79-80 میں امریکن نیشنلٹی مل رہی تھی، اس وقت میرے 2 بچی تھی، میں انکار ہو گیا، میں کہا دفعہ کرو۔ ایک دن میں بیوی ہم بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے تو بچے ہمارے انگلش بولنے لگے، تو میں نے بیوی سے کہا، بیگم سے، کہ بھائی یہ سارے انگلش، یہ تو ہم تو، میں نے کہا یار جہاں کے ہم رہنے والے ہیں وہ تو ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، پہاڑی ہیں، تو ماسی پھپھی تو یہ تو انگلش ہی ہیں، تو یہ تو گئے ہمارے ہاتھ سے۔ تو میری بیگم کہنا کیا کہ میں کہا آئی تو بات ٹھیٹ پہاڑی بول۔ اللہ پہ میں وہ ساری انگلش بھول گیا، میں ساری اردو بھول گیا، لوگ مجھے ہنستے ہیں ابھی بھی جب میں تقریر، میں نے وہ دن اور آج تک بچوں کے ساتھ ٹھیٹ پہاڑی بولنی شروع کر، اپنی زبان، جہاں جاؤں اس نے وجہ کا وہی، اس سے یہ ہوا کہ میرے بچوں کے رشتے میرے مرضی سے کشمیر سے ہوئے، ہر وہ بات ماسی پھپھی ماما چاچا گرائیں ملکی اس طرح آج بھی میں نے لوگ آخنا اس کے خدا را اے نقل نہ کرا، یہ بربادی کر رہا تو اپنی زندگی نہیں، اپنی اولاد نہیں، ہر عید اپنے ملک کا اچھا اتھے ماسی پھپھی ماما چاچا، یہ کوشش کرا کہ اپنے لوگے نال اخلاق محبت پیار اور احترام کے ان کے ساتھ، میرے مطلب بچے جب مرے جائیں نا اتنے عیدی واسطہ ہے وہ جناب کوئی منجی کو کوئی پیڑ بکریاں کوئی کچے کریں چاہے نہ نچ کود خوش خاص اس سے مطلب ہوں فائدہ میں کدا میں تھرو آؤٹ پہاڑی ملک گئے نیس کچنے گئے نیس ماری پیری کرنے بہی نیس ایک تو اچھا کھانا لبنا دعائیں عورتیں مرد کر رہے ہیں، میں پرائم منسٹر ہوئی کدے زندگی کدے مظفر آباد ہی نکلا یا اتنا یا ایسے کوٹے چوں نکلا، میں جدو دیکھا کہ کشمیر لوگ جلیں عورتیں کھڑیاں بچے فیملی پیچھے گاڑیاں کے آنا سے انہیں سارے بیٹھاؤ تو جتنے تک جانے راستے چھوڑو تھرو آؤٹ آج تک میں ساری زندگی منسٹر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ میں آج تک قد ہے سعودی عرب جتنے ڈرائیور ہونے سے ان کنڈیشن یہ تھی کہ لوگوں کی راستے سے اٹھایا کرو فیملیز کی، اور ہر وہ آدمی جس کی میں جاننا سے میں عام لوگوں کی میں جاننا عام ہر فرد کی، اور انہیں لوگوں کا نا اپنی زبان بینا اٹھنا ملنا اس کی ایک زندگی میں کوشش ایک کرنی چاہیے کہ اپنی اوقات نہ بھولو۔ ایگزیکٹلی میں اتنا غریب اتنا یہ تھا کہ میں بس پر نہیں بیٹھ سکتا تھا کراچی میں اسکول جانے کے لیے، تو مجھے وہ کنٹریکٹر جو تھا نا وہ پکڑ کے ہاتھ تو بٹھاتا بس پہ۔ پھر یہ عیسیٰ جعفر 2 لوگ ہیں زندگی میں جڑا شائنڈار کی چنگا ایک نہ لگ سی، ایک خاقان عباسی اور ایک عیسیٰ جعفر۔ عیسیٰ جعفر اسکول چھوڑنے واسطے راستے میں مجھے لے کے جائیں اور اسکول میں ڈراپ کریں، وہ ٹریلینر آدمی تھا، یہ جو جعفر برادرز یہ بہت مشہور جی اور خاقان عباسی یہ میرا بڑا استاد تھے۔ میں پہلی بزنس جڑی کی تھی سٹارٹ اوورسیز نیو ان تھرو، اور ایک وقت میں میرا ان کا کمپٹیشن ہو گیا تو خاقان عباسی صاحب دہران ایئرپورٹ دمام ملے، ان کی بہت کمپنی تھی بڑا نام تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ خاقان صاحب آپ کی کمپنیاں پرابلم میں ہیں، وہ آپ کے کوئی لوگ نہیں ہیں مینیجر سے بیٹے، تو وہ سارے میرے پیچھے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کرو، تو میں آپ میرے موسن ہیں بڑے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا کام بھی کیا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے بزنس میں چوری کروں اٹھاؤں۔ خدا کی قسم اس آدمی نے مجھے گلے لگایا تو کہنے لگا اللہ آپ کو مبارک ہو، کھل کے بزنس کریں انشاءاللہ زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ اور تھرو آؤٹ میری جتنی بزنس رہی کراچی میں انڈسٹریز یہ سارے مہمان ٹاپ ولی کا مطلب 2 مختلف بڑے گروپ ہیں آج بھی، اللہ مجھ پر یہی مہمان تو کہنا مطلب پہاڑی زبان اپنی زبان ہر بندے کی کوشش کریں چاہیے، نہیں آسے کشمیری پہلی گل ہے کہ آسے کشمیری سیکھنی چاہیے نہیں تو اپنی زبان بولا اور فخر محسوس کرا، یہ بڑا پن ہے اپنی زبان بولنے خوشی ہونی چاہیے، اور دوسرا کشمیری جتنے بھی لبیا میں
ایک آپ کو مجھے اگر کوئی کشمیری مل جائے بیرون ملک ایز اے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، کوئی ویٹر ہے، کوئی سیکورٹی کا، کوئی مزدور ہے، یا پاکستان جتنے ریسیو کرنے والے لوگ آتے تھے نا مجھے کہ یہ ڈی سی کمشنر یا پروٹوکول والے، اللہ کی قسم ان کے سامنے میں جب بھی لائی تھا کشمیری ملا تاکہ انہیں پتہ چلا کہ یہ کشمیری ہے. اپنے لوگوں کی عزت کرو، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. آپ کو کیا اس میں احساس ہونا چاہیے ہمیں. کوئی میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خدا کی قسم روٹی کھاتا ہوں سب کے ساتھ، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے. میں باقاعدہ یہ جو رمضان میں تھا نا، تو میں کبھی یہ نہیں یہ ٹیبل شیبل، میں باقاعدہ دسترخوان لگتا عام نیچے بیٹھ کے سب یونیفارم کرنل جتنے سٹاف ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا صاحب نیچے بیٹھو، مسئلہ ہے. ایک دن انہوں نے بڑے کرسیاں الگ لگائی تھی کہ جی آج وہ، تو میں نے کہا کیا کہتا ہے سینئر اور یہ وہ. میں نے کہا کوئی سینئر نہیں ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، سب سے نیچے بیٹھ کے لنگر ہے، سب کھاؤ. اور ایز اے پرائم منسٹر شاہین صاحبہ میں رات کو 12 بجے سہیلی سرکار حاضری دے کے 2 نفل پہ خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا. عباس اسپتال میں، سی ایم ایچ میں، پولیس بلدیہ کے، یہ ڈیفنس، یہ جو ہے نا یہ جو آگ کے وہ جو بجھانے والے ہوتے ہیں ڈیفنس، اس کو کیا کہتے ہیں، فائر بریگیڈ، خدا کی قسم پوری رات میں پھرتا تھا. اور ان معلوم ہے سویپروں کی پوری رات پھرتا تھا. دیکھیں ایک سوچتا تھا کہ میں حضرت عمر تو بن نہیں سکا، سوچ تو وہ رکھوں کہ میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے، سوچ اچھی رکھے. یہ نہیں یہ پیسوں سے، یہ اللہ کی دین ہے. تو جب جا گیا تو آپ کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. سردار یعقوب خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے سیاسی حوالے سے بھی بات ہوئی، روحانی حوالے سے بھی بات ہوئی، آزاد کشمیر کے آئندہ انتخاب کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت سے حکومت بنائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو امیدوار ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں. بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جس طریقے سے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی اور کشمیر کے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کا ہاتھ مضبوط کیا، یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رہے گا. سردار صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. جیے کشمیر، جیے عوام، جیے بھٹو.